جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جن کے صدقے میں دنیا کی ہر چیز بنائی گئی، ان کے بارے میں ہم جانیں اور اپنے دوستوں احباب کو اس بارے میں بتلائیں۔ اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو تو آئے آخر میں، سارے نبیوں کے آخر میں آپ کو بھیجا گیا، لیکن حدیث میں ہے کہ مجھے نبی اسی وقت بنا دیا گیا تھا جب آدم علیہ السلام اینٹ اور گارے کے درمیان تھے، پانی کی اور گارے کے درمیان تھے، یعنی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ ان کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ آنے کو تو آخر میں آئے، لیکن آپ کو پہلے ہی نبوت کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا، اور آپ کو پہلے ہی یہ مقام اور یہ رتبہ دے دیا گیا تھا کہ آپ آخر میں آئیں گے اور نبیوں کے سردار ہوں گے، نبیوں کے امام ہوں گے اور فخر کائنات ہوں گے۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا بسائی جائے گی اور آپ ہی کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز بنائی جائے گی، پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، آخری میسنجر ہوں گے، آخری اللہ کے رسول ہوں گے۔ یہ کتابوں میں پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ کر بھیجا گیا کہ اے نبی، آپ کو پورے انسانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، پورے سنسار کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ نبی سے پہلے جو نبی آتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آتے تھے، وہ مختلف قوم کے لیے، مختلف جماعت کے لیے، مختلف طبقے کے لیے، مختلف برادری کے لیے، مختلف ذات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا اور یوں کہا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی، اب آپ کسی کونے اور کسی ذات اور برادری اور کسی کالے اور گورے اور کسی پیلے اور کسی چھوٹے اور بڑے کے لیے رسول نہیں بنا کر بھیجے گئے، بلکہ آپ ہر ذات اور ہر برادری اور ہر دھرم اور ہر دین کے لوگوں کے لیے نبی آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب آپ کی نبوت کسی خطے کے لیے محدود نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی نبوت پورے سنسار کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے آپ کی نبوت رہے گی۔ آپ کالوں کے نبی ہیں، آپ گوروں کے نبی ہیں، آپ بدھسٹوں کے بھی نبی ہیں، آپ جینوں کے بھی نبی ہیں، کوئی سا بھی انسان دھرم تسلیم کرنے والا اور ماننے والا اس کے بھی نبی ہیں اور مسلمانوں کے بھی نبی ہیں۔ اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید، اے مسلمانوں، اس کو ہم نے اپنی کتاب سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ قرآن سارے انسانوں کی کتاب ہے۔ جو بھی اس دنیا میں سانس لیتا ہے اور جو بھی جان رکھتا ہے اس کی کتاب ہے، ہر ذات اور برادری کے ماننے والوں کے لیے کتاب ہے۔ یہ کتاب کسی ایک دھرم کے ماننے والوں کے لیے نہیں، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بھی کسی ذات اور برادری کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سارے انسانوں کے لیے جو آپ پر کتاب نازل ہوئی، وہ سارے انسانوں کے لیے وہ کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب رہنما اور گائیڈ بک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہمارے لڑکے ہیرو اور ہیروئن کے نام جانتے ہیں کیا؟ ہمارے لڑکے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی کی ماں کا نام جانتے ہیں؟ کیا ہمارے نبی کے والد کا نام جانتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر نہیں جانتے تو فکر کرو اپنے لڑکوں کے مستقبل کے بارے میں، فکر کرو ان کے فیوچر کے بارے میں کہ کہیں ان کا ایمان جو ذرہ برابر بچا ہے وہ بھی تباہ نہ ہو جائے۔ ان کو اسلام کی تعلیمات دلائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں بتلائیے اور انہیں سمجھائیے۔ ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ یوں کہا کہ سارے انسانوں کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا ایک نہیں ہے، دنیا کئی ہے۔ جیسے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہی دنیا سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا یہی ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ محدود، جیسے کہ کنویں کا میڈک ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا یہی ہے۔ تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے دنیا بس اتنی ہے، اور جب وہ آنکھیں کھولتا جاتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس سمجھتا ہے کہ ہماری دنیا یہ ہے۔ اور مرنے کے بعد جو برزخ کی دنیا ہے، قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ بھی عالم برزخ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کی دنیا ہے۔ اس لیے دنیایں کئی ہیں، اور ساری دنیاؤں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ ظلم کرنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھلاؤ، آسانی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو وصیت دینا، تکلیف دینا حرام ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اور آپس میں جب وہ ملے تو وہ ادھر منہ بنا لے اور یہ ادھر منہ بنا لے، اور ادھر ادھر سے کترا کر کے، منہ پھیر کر کے یہ نکل جائے، سلام بھی نہ کرے، بات بھی نہ کرے، دعا بھی نہ کرے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے اندر 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان ظالم ہے۔ وضو کے اندر خاص دھیان سے سنیں کہ وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ نماز کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے کیا جاتا ہے، گناہ کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اس کے اندر بھی درمیانہ پن دیکھیے، اور حد سے زیادہ انسان نہ نکل پائے، اس کے بارے میں دیکھیے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ سے زیادہ پیر دھونا، 3 مرتبہ سے زیادہ چہرہ دھونا یہ ظلم ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسا انسان ظالم ہے۔ جب وضو کے اندر پانی زیادہ بہانا شریعت کہتی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ انسان ظالم ہے، تو کب یہ اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ کسی انسان کو مارا جائے، کسی کو پریشان کیا جائے، کسی کو ستایا جائے؟ کب یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکالے جا رہے تھے اور کعبہ کو آپ دیکھ رہے تھے، تو پیارے نبی کعبہ سے کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، اور تو کتنا قابل احترام ہے، تجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اے کعبہ تو یاد رکھ
ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کا وقار تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے بڑھ کر ہے، تجھ سے افضل ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام کہا گیا ہے۔ یہ اسلام ہے جو کسی بھی انسان کو پریشان کرنے سے منع کرتا ہے اور اسے ناجائز کہتا ہے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ نبی کی تعلیمات تشدد پر مبنی نہیں ہے کہ نبی نعوذ باللہ کسی کٹر چیز کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ ہر انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ چرنے والے جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ اڑنے والے پرندوں اور پنچھیوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ غیر مسلموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ایک واقعہ ہے، ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر قیام کیا، رات گزارا، اور وہی رات ہی میں آپ کے بستر پر وہ سویا ہوا تھا، اس نے پاخانہ کر دیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے نکل بھاگ کھڑا ہوا کہ کہیں نبی نہ دیکھ لے ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ چپکے سے جب نکلا اور کچھ دور پہنچ گیا تو وہ اپنی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے پاس وہ بھول گیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر جائیں گے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں مارا جائے اور پیٹا جائے۔ ڈرتے ڈرتے یہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی پانی ڈال رہی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاخانے والا بستر دھو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ یہ مثال دنیا نے کبھی دیکھی نہیں کہ وقت کا امام، پوری دنیا کا سردار، جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، وہ ایک یہودی کا اور ایک غیر مسلم کا اپنے ہاتھوں سے پاخانہ دھو رہا ہے۔ اور ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی، آپ پر گندگی پھینکا کرتی تھی۔ آپ جب ادھر سے گزرتے، جب ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش ہوئی کہ کیا وجہ ہے، اس کو کیا ہو گیا، آج اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے ہیں، ایک عورت جو آپ کو ستاتی تھی، آپ کو پریشان کرتی تھی، لیکن اس کے دیکھ بھال کے لیے اور اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، جو تمہیں ستاتے بھی نہیں اور جو تمہیں پریشان نہیں کرتے، تم ان کی عیادت کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا قرآن کا یہ حکم نہیں کہ اپنے غیر مسلم بھائی کی دیکھ ریکھ کرو اور جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی خبر گیری کرو اور ان کی عیادت کے لیے پوچھو اور ان سے میل جول رکھو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا؟ یہ اسلام ہے جو بتانے کے لائق ہے کہ ہر ایک کو بتایا جائے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بتایا جائے، جو غلط فہمی ہو گئی ہے اس کو دور کیا جائے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے مذہب، جتنے دھرم ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ظلم کرنا حرام ہے، ظلم اپرادھ ہے، ظلم ناجائز ہے، سب اس بات پر متفق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار فرمایا اس عورت کے بارے میں جو بلی کو باندھ رکھتی تھی، اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، اس کو پانی نہیں دیتی تھی، تو نبی نے فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، اور ایک فاحشہ عورت تھی اور اس نے ایک بار کتے کو جو کیچڑ چاٹ رہا تھا اپنے دوپٹے سے موزے کو باندھ کر کے، کنویں سے وہ چمڑے کا موزہ ہوگا اس دور میں، اس سے پانی کنویں سے نکالتی ہے اور کتے کو پلاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ اور نبی نے فرمایا
کہ جانوروں کے جو کان وغیرہ داغ دیے جاتے اور انہیں سوراخ کر دیا جاتا ہے، نبی نے فرمایا ایسا کرنا حرام ہے، چاہے انسان کے کان ہو، جو مرد وغیرہ عورت وغیرہ جو پہنتی ہے وہ زینت کے لیے پہنتی ہے۔ جانوروں کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے کہ ان کا کان چھیدا جائے، اور ان کے ذبح کرنے کے بارے میں یہاں تک ہدایت دی گئی کہ چھری سامنے نہ لے جایا جائے، اس کو تیز کر لیا جائے، کئی جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو جائے۔ اور یہاں تک تعلیمات ہیں پیارے نبی کی، جب کسی انسان کو چھری دی جائے تو نوک کی طرف سے نہ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نوک کسی انسان کے لگ جائے اور وہ زخمی ہو جائے۔ جب چھری کسی کو پکڑائی جائے، جب چاقو کسی کو دیا جائے تو مٹھ کی طرف سے دی جائے اور نوک اپنی طرف کر کے دیا جائے۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ اور سونے کے وقت نبی نے فرمایا کہ چراغ بجھا دیے جائیں اور برتن وغیرہ ہو تو وہ ڈھک دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو کوئی جانور تکلیف پہنچا دے۔ یہ نبی کی تعلیمات، اور ان کے بارے میں یہ کہ نبی کٹرتا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد رکھا جائے کہ ہر انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، ہر منوشی کے لیے، ہر ویکتی کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کسی ایک انسان کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجے گئے، کسی ذات اور برادری کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ سب کے نبی ہیں، عیسائیوں کے نبی ہیں، یہودیوں کے نبی ہیں، غیر مسلموں کے بھی نبی ہیں، بدھسٹوں کے نبی ہیں، جینوں کے نبی ہیں، اور جو جس دھرم کا ماننے والا ان سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جو آپ پر کتاب نازل ہوئی وہ بھی مسلمانوں کی صرف کتاب نہیں ہے، ہر انسان کے لیے وہ کتاب ہے، ہر ذات اور برادری کے لیے وہ نازل کی گئی ہے۔ وہ صرف تعویذ اور گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف دیتے تھے۔ ابو جہل جو آپ کا حقیقی چچا تھا، سگا چچا تھا، پریشان کرتا تھا، ہر وقت پریشان کرتا رہتا تھا، اسلام کے خلاف رہتا تھا، لیکن پیارے نبی اسے ملنے کے لیے دن میں 70 بار جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو اس کی ستائی ہوئی بات کو بھول کر جاتے تھے، اس کی تکلیف بھول جاتے تھے اور نئے سرے سے اس سے ملاقات کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو یمامہ آج کل سعودی عربیہ کی راجدھانی ہے، اس وقت یمامہ ہوا کرتا تھا، یمامہ کہلاتا تھا، وہاں سے آپ کے کٹر دشمن نبی کے جان کی پیاسے سمامہ بن اسال پکڑ لا کر مسجد کے جو مسجد نبوی تھی اس کے کھمبے میں باندھ دیے گئے، اور 3 دن تک وہ اسی میں بندھے رہے۔ صحابہ کرام گزرتے تو حال چال پوچھتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرماتے کہ سمامہ کیا حال ہے، خیریت تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو سمامہ کہتے یہ آپ کے کٹر دشمن تھے اور آپ کے جان کے پیاسے تھے۔ سمامہ کہتے ہیں کہ اے نبی، اے محمد، آپ کے ساتھی بڑا اچھا معاملہ کر رہے ہیں، خود تو اس وقت جو کی روٹی کھاتے ہیں اور ہمیں گیہوں کی روٹی کھلاتے ہیں، خود تو پانی پیتے ہیں اور ہمیں دودھ پلاتے ہیں، اور خود تو سوکھی کھجوریں کھاتے ہیں اور ہمیں تازہ کھجوریں کھلاتے ہیں۔ اور جب چوتھا روز ہوا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو، ان کے بندھن کو کھول دو، اور جب وہ آزاد ہو گئے تو مسجد نبوی کے سامنے حوض تھا، وہ جا کر وہاں غسل کرتے، اور غسل کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لوگوں نے پوچھا سمامہ تم نے پہلے یہ اسلام کیوں نہ قبول کر لیا؟
تو انہوں نے جواب دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اگر میں قید سے پہلے ہی قید میں رہتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا تو لوگ سمجھتے کہ آزادی پانے کے لیے اور قید سے آزاد ہونے کے لیے اس نے اسلام قبول کیا۔ جب میں آزاد ہو گیا ہوں تب میں کھلے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا حال تھا، آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے تھے۔ یہ ہے نبی کی تعلیمات۔ اے مسلمانوں، اپنے ملنے جلنے والوں سے، اپنے دوست و احباب سے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے بارے میں بتاؤ کہ جو نبی ایک مسلمان پر تکلیف کو حرام کہتا ہو اور وضو میں پانی بہانے کو ظلم کہتا ہو، وہ کیسے اجازت دے دیتا ہے، کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی کا خون کیا جائے، کسی کو ستایا جائے، کسی کو مارا جائے، کسی کو پریشان کیا جائے؟ یہ نبی کی تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔